اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے نکلی ہبہ، تملیک یا گفٹ محمد اللہ کی کنسیپچول اپروچ پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کے اندر کہاں پہ بیس کرتی ہے؟ تو حضور بات اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اپنے درمیان تحفوں کا تبادلہ کیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ محمد اللہ میں ہبہ کے اصول کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب یہ تحفہ ہبہ یا تملیک محمد اللہ کے اندر اس طرح سے کنسیپچول اسٹڈی رکھتی ہے کہ متعین مال کا انتقال بغیر بدل کے، اور اگر ہم محمد اللہ کے ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ، مختلف فقہا کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بنیادی طور پر ہبہ تمام فقہا کے نزدیک ایک معاہدہ ہے، جس طرح سے دوسرے معاہدات عمل میں لائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہبہ یا تملیک ایک معاہدہ کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ کسی شخص کی دوسرے کی طرف اپنی جائیداد کی منتقلی بلا بدل اور دوسرے شخص کی قبولیت، اب یہ ہبہ کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، اور کسی بھی عبارت کی شرائط، دستاویز ہبہ کی جو کنڈیشنز ہیں، جو تحریر ہے، وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اب وہ دستاویز کا تعلق کس صنف سے ہے، اس کی نیچر اینڈ سکوپ کیا ہے۔ جس طرح سے دوسرے معاہدات بال بدل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایسا معاہدہ ہے جو بلا بدل ہے، لیکن اس گفٹ ڈیڈ کی جو عبارت ہے وہ منتقلی جائیداد تو ہے لیکن وہ بلا بدل ہے، اس وجہ سے یہ ہبہ گفٹ یا تملیک میں فال کر جاتی ہے۔ ہبہ کی ڈیفرنٹ فارمز بلفظ ہے، مشروط ہے، ہم نے بارہا دفعہ اس پہ ڈسکشن کی ہے۔ جہاں تک ہی جو دوسرے معاہدات ریووک کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح ہبہ کا جو ہے یہ بھی ریووکیشن میں چلا جاتا ہے۔ مختلف فارمز ہیں، مثلا ڈلیوری آف پوزیشن سے پہلے، جو ڈلیوری آف پوزیشن کے بعد بھی ڈگری حاصل کر کے ریووکیشن میں جا سکتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اسلامی فقہ مسائل جتنے بھی سکولز آف تھاٹس ہیں، ان سب کے مطابق ایسا معاہدہ جس میں جائیداد کی منتقلی ود آؤٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے، جائیداد موویبل ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ فوری اور بلا معاوضہ منتقلی جو ہے وہ ہبہ میں فال کرتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم اسلامک فقہ کی ایک لینڈ مارک کتاب ہے ہدایہ
ہدایہ میں درج اس طرح سے ہے کہ جائیداد کا فوری انتقال بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی بدل کے، ہبہ۔ اس کے بعد تمام سکولز آف تھاٹ کی انٹرپریٹیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وضاحت ہو جاتی ہے کہ تمام فقہا اور خاص طور پہ ازہر یونیورسٹی مصر کے جو علماء کرام ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، وہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہبہ ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک فرد کی جائیداد فوری طور پر اور بغیر کسی بدل کے، بغیر کسی شرط کے دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہبہ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے فرد کو کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کا بخش دینا ہے، دے دینا ہے۔ اور اس پہ فقہی علماء اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے واضح کر دیتے ہیں کہ ہبہ ایک ایسا فیاضیانہ، ایسی جنراسٹی کا عمل ہے، ایسی سخاوت کرنے والا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک فرد کسی چیز کی بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کو بخشش دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیعہ اسکول آف تھاٹ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ شیعہ اسکول آف تھاٹ واضح کر دیتا ہے کہ ہبہ ایک عقد شرعی ہے۔ یہ بھی اسی طرح جس طرح سے حنفی اسکول آف تھاٹ ہبہ کو معاہدہ کی صورت میں لے کے جاتے ہیں، اسی طرح شیعہ اسکول آف تھاٹ واضح کر دیتا ہے کہ ہبہ ایک عقد شرعی ہے، ایک ایسا عقد شرعی، ایک ایسا معاہدہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے جس سے کسی مال مخصوص کا حق ملکیت فوراً اور بلا بدل اور بلا شرط بنیت ثواب مالک شخص دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ، کوئی شرط نہیں، کوئی بدل نہیں۔ اب پاکستان میں چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں اگر ہم دو پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں، ایک پرسپیکٹیو آ جاتا ہے محمد اللہ کی جب بھی بات آتی ہے تو ڈی ایف ملا کا کام سامنے آ جاتا ہے۔ محمد اللہ کی سیکشن 138 واضح کر دیتی ہے کہ ہبہ ایک شخص کا دوسرے شخص کو جائیداد کا فوراً اور بلا کسی معاوضے کے منتقل کر دینا، اور جس شخص کی طرف سے منتقل کیا جا رہا ہے وہ مالک ہو، اور جس شخص کو منتقل کیا جا رہا ہے ڈھونی جو ہے وہ اس کو قبول کر لے اور ڈیلیوری آف پوزیشن ہو جائے۔ اس حوالے سے 2003 CLD پیج 646، 2004 YLR پیج 1034، 1994 SCMR پیج 1870، 2002 SCMR پیج 198 اور PLD 1964 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 143 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی پوائنٹ کو اگر ہم بطور قانون کے طالب علم انالیسس کرنا چاہیں تو ہبہ کرنے والا آفر کرے گا، اعلان کرے گا
ہبا قبول کرنے والا ڈونی اسے قبول کرے گا، اور ہبا کرنے والا ڈونر اس پراپرٹی کو جس کا وہ ہبا کر رہا ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن ڈونی کو دے دے گا. پھر ہبا مکمل ہے اسلامک پرسپیکٹو کے اندر. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2014 YLR پیج 1712 جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا، اگر ہم اسی چیز کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو حضور ہبا منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کا انتقال ہے جس کو کرنے والا اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور یہ انتقال بغیر کسی بدل کے ہوتا ہے، اور اس کی رجسٹریشن ہونا مینڈیٹری ہے، دستاویز لکھی جانی لازمی ہے. اب اسی پوائنٹ کو اگر ہم لے لیں کہ ہبا کرنے کا اہل ہونا ڈونر کا اہل ہونا ہبا کرنے کے لیے، کہ کیا وہ ہبا کرنے کا کمپیٹنٹ پرسن ہے، ہبا کرنے کا مجاز رکھتا ہے. سب سے پہلی شرط جو محمد اللہ ہم پہ لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہبا کرنے کے لیے وہ فرد جو ہبا کرنا چاہتا ہے وہ مالک ہو اس پراپرٹی کا. کیونکہ ہبا کا اصل مقصد جائیداد کی منتقلی بغیر بدل کے ہے، اور جب جائیداد ہی اس مالک کی نہیں ہے تو ہبا کی موجودگی کا تصور عجیب سا نہیں لگتا آپ کو؟ دوسری کنڈیشن جو محمد اللہ ڈونر کے لیے ایک کمپیٹنسی ڈیفائن کر دیتی ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ کا ہونا ہے، کہ جو ڈونر ہے وہ معاملات زندگی سے پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ واقفیت رکھتا ہو، اس کو اچھی طرح سے جانتا ہو کہ میں کون سا ایکٹ کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے تو وہ شخص ہبا کرنے کا مجاز نہیں ہے. اس کے بعد ہبا کرنے والے فرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور آپ کو پتہ ہے میجورٹی ایکٹس کے مطابق بلوغت کی عمر 18 سال ہے، لیکن شریعت محمدی کو اگر ہم دیکھیں تو بلوغت کی عمر 15 سال ہے. یعنی نابالغ شخص جو ہے وہ ہبا نہیں کر سکتا اکارڈنگ ٹو محمد اللہ. ہبا کرنے والا شخص مسلمان ہونا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو محمد اللہ. اگرچہ تحفہ یا گفٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، لیکن محمد اللہ کے اندر اگر کوئی ہبا اس ایمبٹ کے اندر لاتے ہوئے ڈیفائن کرنا ہے تو ڈونر کا مسلمان ہونا مینڈیٹری ہے، ڈونی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہبا کرنے والے شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ آزاد ہو. ایک آزاد ڈونر ہی آزادی ذہن کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ہبا کر سکتا ہے، اور ایک غلام کو
یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ ہبہ کر سکے، وہ تو خود مجبور اور مسکین ہے۔ اس کے بعد ہبہ کرنے والا شخص جو ہے وہ پروڈنٹ مائنڈ ہو، عاقل ہو، شرعی اہلیت کا مالک ہو، اس کو پتا ہو کہ وہ کیا ایکٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور ہر وہ شخص جس کو وہ ہبہ کر رہا ہے، جو ڈونی ہے، جس کو وہ اپنی پراپرٹی دے رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اہل پرسن ہے جس کو وہ کسی کو بھی ہبہ کیا جا سکتا ہے جو کہ اہل ہو۔ اور ایک بچے کو جو ابھی رحم مادر میں ہے، لیکن اس میں قانون محمد اللہ شرعی طور پر کنڈیشن لگا دیتا ہے، شرط بے پیدائش کی، پیدا ہوگا دین ڈلیوری آف پوزیشن ہونا ہے۔ اب ڈونی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہبہ کسی بھی فرد کو کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی پراپرٹی کی ملکیت رکھنے کا اہل ہو، یعنی ہر عاقل بالغ شخص کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ملکیت جائیداد کا اہل ہے۔ لیکن ایک استثناء بھی قانون محمد اللہ کے اندر ہمیں مل جاتا ہے کہ ہبہ بالغ افراد کے ساتھ ساتھ نابالغان کے حق میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فرق صاحب ایک ہے، وہ یہ ہے کہ بلوغت چونکہ نہیں ہے، بلوغت نہ ہونے کی صورت میں ہبہ کے لیے کوئی ولی اس کی طرف سے اس کے بہاف پر بطور سرپرست، بطور ولی ایکسیپٹنس کرے گا، کیونکہ نابالغ خود سے تو نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ میجورٹی ایکٹ کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو بلوغت کی عمر 18 سال، محمد اللہ اور شریعت محمدیہ کے تمام جملہ فقہا کو اگر ہم دیکھیں تو عمر 15 سال بنتی ہے۔ جب بھی نابالغ کے حق میں ہبہ ہونا ہے تو نابالغ بطور ڈونی ایکسیپٹنس بذریعہ ولی یا سرپرست کے کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے حضور، اور یہ ٹیکنیکلٹی بعض اوقات ہم نے بطور ایک سول پریکٹیشنر دیکھی ہوئی کہ ہبہ ایسے بچے کے نام بھی کیا جا سکتا ہے جو ابھی رحم مادر میں ہے، لیکن اس کے لیے اسلامک شریعہ کے اندر ایک شرط ہے کہ ہبہ کے دن سے لے کر 6 ماہ کے اندر اندر اس رحم مادر میں پلنے والے بچے کی پیدائش ہو جائے۔ اگر 6 ماہ سے 1 دن بھی ہوا کہ چلا گیا تو ہبہ وائڈ ہو گیا۔ اسلامک شریعت کہتی ہے کہ وہ ہبہ وائڈ ہو گیا، ویلڈ نہیں ہے، 6 ماہ کی کنڈیشن فقہا لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہبہ کرنے کے لیے ضروری ہے محمد اللہ کے پیراڈائم میں کہ ڈونر مسلمان ہو، البتہ ڈونی تو کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی غیر مسلم کے حق میں ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے حضور، جو کہ سیکشن ان بورن پرسن کے حوالے سے سیکشن 141 محمد اللہ جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے دیتا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم مزید دیکھیں تو سیکشن 144 جو ہے محمد اللہ بھٹی ایف ملا یہ واضح کر دیتا ہے کہ
actionable claims and incorporeal property. یعنی ایکشنیبل کلیمز اور غیر مادی اشیاء کا ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے الحمدللہ میں. اس حوالے سے میرے دوستو اگر ہم تھوڑی سی اس کی انٹرپریٹیشن لینا چاہیں تو 2014 YLR پیج 1575, 2016 YLR پیج 671 اور 2014 YLR پیج 1621. اور یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ ہبے میں آتے ہیں اور ہبہ فرض کر لیں محمد اللہ کے تحت، تو اس کی دستاویز ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں پہ بھی کوئی انگریڈینٹ کے طور پہ نہیں آتا ہے. لیکن ہبہ کا وقت، ہبہ کی تاریخ، مجلس جس مجلس میں ہبے کی آفر اور ایکسیپٹنس ہوئی ہے، اور کس وقت اور کس جگہ اور کس کنڈیشن اور کس گواہان کی موجودگی میں ہوئی ہے، اور کس طرح سے ڈیلیوری آف پوزیشن ہوئی ہے، یہ تمام باتیں جب بھی آپ دعویٰ میں محمد اللہ کے تحت پلی لیتے ہوئے دعویٰ دائر کرتے ہیں تو دعوے میں تحریر کرنا لازمی آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر محمد اللہ کے پیراڈائم میں آنے والا ہبہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا دعویٰ فیوٹائل ایفرٹ ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس حوالے سے 2017 SCMR پیج 402 آپ کو انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. تو لے دوستو، بات تھوڑی سی بڑھتے بڑھتے لمبی چلی گئی، مختلف سیگمنٹس میں اس بات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.